السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ اردو ادب پڑھنے والے ہیں، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں تیاری کے لیے اردو قواعد کا پڑھنا ضروری ہے، وہیں تیاری کے لیے اردو ادب کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم کبھی اردو قواعد پڑھیں گے اور کبھی اردو ادب پڑھیں گے، تاکہ دونوں ایک ساتھ چلتا رہے۔ تو آئیے، آج ہم لوگ پڑھنے والے جو ہیں اردو ادب 50 سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں غور سے دیکھنا ہے اور صحیح طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے اور حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کی بھی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ کے دوستوں کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے، میر انیس کے ہم عصر کون ہیں؟ ہم عصر یعنی ان کے ساتھی، عصر کے معنی آتے ہیں زمانے کے، ہم عصر ان کے ساتھی کون ہیں؟ میر خلیق، میر زاہد، مرزا دبیر، میر حسن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ مرزا دبیر۔ کیا ہے؟ مرزا دبیر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی ہے؟ مرثیہ گوئی کے لیے یعنی مرثیہ کہنے کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی ہے؟ دیکھیے، مسدس، مربع، مخمس، مسمن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مسدس۔ کیا ہے؟ مسدس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، نوسرہار کیا ہے؟ نوسرہار کیا ہے؟ نظم، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرثیہ۔ نوسرہار کیا ہے؟ مرثیہ ہے۔ اس کا تذکرہ آپ کو کلاس 12 کی کتابوں میں ملے گا، جہاں پر مرثیہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ جوش سے مراد جوش ملیح آبادی۔ کون ہے؟ جوش ملیح آبادی آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ ایران، سعودی، پاکستان، افغانستان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پاکستان۔ یہ ہندوستان کے آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے۔ کہاں سے چلے گئے؟ ہندوستان سے چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مجاز کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو، ہندی میں بولتے ہیں اس کو راج۔ تو مجاز کا تعلق کس صوبہ سے تھا، کس اسٹیٹ سے تھا؟ دیکھیں، بہار، ہریانہ، اتر پردیش، پنجاب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اتر پردیش، جسے ہم یو پی بھی شارٹ کٹ میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو ادب کی تاریخ میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ اردو ادب کی تاریخ میں، کس کی تاریخ میں؟ اردو ادب کی تاریخ میں ولی سے مراد ولی دکنی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، شمال اور جنوب، شمال اور مشرق، جنوب اور مغرب، شمال اور مغرب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شمال اور جنوب۔ یہ بہت مشہور سوال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، راسخ کا مزار کہاں ہے؟ راسخ کا مزار کہاں ہے؟ دیکھیے، پھلواری شریف، لودھی کٹرا، پٹنہ سٹی، دانا پور پٹنہ، منیر شریف پٹنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے لودھی کٹرا، پٹنہ سٹی، ہے نا؟ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر؟ لودھی کٹرا، پٹنہ سٹی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، غزل کس صنف سے وجود میں آئی ہے؟ صنف کہے تو قسم، صنف کے معنی کیا ہے؟ قسم کے آتے ہیں۔ غزل کس صنف سے وجود میں آئی ہے؟ دیکھیے، کیا ہے؟ مرثیہ، قصیدہ،
مثنوی، گیت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے قصیدہ۔ کس صنف سے وجود میں آئی ہے؟ قصیدہ سے وجود میں آئی۔ کون؟ غزل۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو شاعری کے عہد زرعی کے شاعر کون ہیں؟ اردو شاعری کے عہد زرعی کے شاعر کون ہیں؟ دیکھیے، ولی دکنی، سودا، فیض احمد فیض، بشیر بدر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ولی دکنی۔ کیا ہے؟ ولی دکنی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو میں کس زبان کے توسط سے گیت کی شمولیت ہوئی ہے؟ گیت کو شمار کیا گیا کس کے توسط سے بتانا ہے؟ ہندی، فارسی، عربی، انگریزی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہندی۔ اردو ادب میں کس زبان کے توسط سے گیت کی شمولیت ہوئی ہے؟ ہندی کے توسط سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ خاکہ نگار کس کو بولتے ہیں؟ خاکہ لکھنے والے کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں خاکہ نگار؟ خاکہ لکھنے والے کو بولتے ہیں۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ دیکھیے، فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالصمد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے فرحت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ کیا ہے؟ خاکہ نگار ہے، خاکہ لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ نظام الدین، نظام المشائخ، فرید المشائخ، معین المشائخ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نظام المشائخ۔ کیا ہے؟ نظام المشائخ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سید سلیمان ندوی کی تصنیف کون ہے؟ ذیل میں یعنی نیچے جو آ رہا ہے نا 4 آپشن، اس میں بتانا ہے کہ کون سی کتاب سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے، حیات جاوید، نقوش سلیمانی، الفاروق، یادگار غالب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نقوش سلیمانی۔ کیا ہے؟ نقوش سلیمانی۔ یہ بھی ان کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ ماحول، طنز و مزاح، انداز بیان، حالات۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے طنز و مزاح۔ انشائیہ کی ایک اضافی خوبی یعنی ایک ایکسٹرا خوبی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر، انشائیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طنز و مزاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ پٹنہ، رانچی، دربھنگا، سیوان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سیوان۔ کیا ہے؟ سیوان۔ کیا ہے؟ سیوان ہے، سیوان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ دیکھیے، پہلے درویش کی، دوسرے درویش کی، تیسرے درویش کی، چوتھے درویش کی۔ باغ و بہار کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ چوتھے درویش کی۔ کس کی؟ چوتھے درویش کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو منٹو کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ الاؤ، آنکھ مچولی، تماشا، فرار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تماشا۔ کیا ہے؟ تماشا۔ اس کے بعد دیکھیں، امّو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ امّو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیے، شوہر نے، پوتوں نے، بیٹوں نے، بھائیوں نے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹوں نے۔ بیٹوں نے امی سے کہا تھا کہ میں آپ کے جنازہ میں کاندھا دوں گا، ہے نا۔ امّو سے جنازے میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ بیٹوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
دیکھیے شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ شفیع احمد، محمد شفیع الدین، شفیع اللہ، شفیق الدین۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے محمد شفیع الدین۔ شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ محمد شفیع الدین۔ اسے ذہن میں رکھ لیں، بیٹھا لیں۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ دیکھیے عبدالرب، ابراہیم سقا، بدر الدین، امیر علی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ابراہیم سقا۔ افسانہ ابراہیم سقا جو ہے اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ ابراہیم سقا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ یہ ہے اردو قواعد کی بات ہے، اردو گرامر کی بات ہے۔ شعر کا ہم صوت الفاظ، جس کو دوسرے لفظ میں بولتے ہیں متشابہ الفاظ، یعنی جس کی آواز بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن اس کا معنی کیا ہو؟ الگ الگ ہو۔ دیکھیے شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ دیکھیں شعر، شعر، شعرا، شاعری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شعر۔ کیا ہے؟ شعر۔ اب دیکھیں یہاں شعر جو ہے یا کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ یا کے ساتھ ہے، جس کے معنی آتے ہیں شیر، جو کہ جانور میں سے ہے۔ اور یہاں پر جو شعر ہے عین کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ عین کے ساتھ جو ہے یہ شعر و شاعری کے سے اس کا تعلق ہے۔ تو دونوں کے معنی الگ الگ ہیں لیکن بولنے میں دونوں کے آواز جو ہے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پھر آپ کو اردو قواعد کی باتیں آئی۔ دیکھیں یہاں سے جاؤ میں جاؤ کون فعل ہے؟ یہاں سے جاؤ میں جاؤ جو ہے کون فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل امر، فعل نہیں، فعل مستقبل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فعل امر۔ کیا ہے؟ فعل امر۔ فعل کے معنی کام، امر کے معنی حکم دینا۔ حکم کیا ہے؟ یہاں سے جاؤ۔ کیا ہے؟ جاؤ۔ یہاں سے جاؤ میں جاؤ کون فعل ہے؟ کیا آپ کو لکھنا ہے آنسر میں؟ فعل امر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ رحمت عالم، رحمت ایک الگ لفظ ہے اور عالم ایک الگ لفظ ہے، تو دونوں جب ملے تو کیا ہو گئے؟ مرکب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مرکب ہو گئے۔ تو اب دیکھیں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مترادف ازداد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے مرکب توصیفی۔ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے بعد درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ یہ بھی آپ کو اردو قواعد کی باتیں ہیں۔ کتاب، کتابچہ، رسالہ، باغ۔ اس میں مصغر جو چھوٹائی کو بیان کرے، کیا کرے؟ چھوٹاپن چیز کو بیان کرے۔ تو اس میں دیکھیے کتابچہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں مصغر کی مثال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے بعد یہ نئی گاڑی ہے میں موصوف کون ہے؟ یہ نئی گاڑی ہے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے گاڑی۔ کیا ہے؟ گاڑی۔ دیکھیے گاڑی یا تو نئی ہوتی ہے یا پرانی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے۔ تو گاڑی کیا ہو گئی؟ موصوف ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ موصوف ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد درجہ ذیل میں مؤنث کون ہے؟ مؤنث کہیں یا تانیث کہیں بات برابر ہے۔ احسان، جلوہ، توبہ، مناظرہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے توبہ۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ کتاب پڑھی گئی کون فعل ہے؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل ناقص، فعل تام۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فعل مجہول، ہے نا؟ کیا ہے؟ پڑھی گئی، گئی یا جائی، گئی، یہ سب کیا فعل مجہول کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں عرف کی مثال کون ہے؟ جمن، امیر ہند، ڈاکٹر شاد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جمن۔ کیا ہے عرف کی مثال؟ جمن۔ اس کے بعد ہے آپ کو خار کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ خار کا ہم صوت لفظ وہی متشابہ الفاظ ہے۔ دیکھیے خار، خاک، خاص، خواب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خار۔ کیا ہے؟ خار۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔
یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 3۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منشور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکتوب۔ مکتوب کا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا فرات اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے، یعنی اس کتاب میں شامل ہے نا؟ دیکھیے، نذیر احمد کی کہانی، اپنی کہانی، نذیر احمد کی کہانی، اس کی کہانی۔ دیکھیے، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں مضمون کون ہے؟ ہجرت، مٹی کا تیل، نذیر احمد کی کہانی، باغ و بہار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے مٹی کا تیل۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ لیاقت علی شاہ، وارث علی شاہ، سید حسن علی شاہ، حسین علی شاہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید حسن علی شاہ۔ کیا ہے؟ سید حسن علی شاہ، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں سے ناول کون ہے؟ بھابی جان، توبۃ النسوء، زر عشق، باغ و بہار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے توبۃ النسوء۔ یہ توبۃ النسوء کن کی لکھی ہوئی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ افسانوی، غیر افسانوی، شعری، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے غیر افسانوی، یعنی افسانہ کے علاوہ میں سے اس کا تذکرہ آتا ہے، کس کا؟ تنقید کا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل؟ معروف یعنی مشہور ادیب نے تعلیم حاصل کی۔ دیکھیے، شبلی نعمانی، حالی، سر سید سلیمان ندوی، سر سید۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ اس کا رائٹ آنسر کیا دینا ہے؟ سید سلیمان ندوی۔ مدرسہ امدادیہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ کلاس 12 کے اندر جو سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے، اس کا نام کیا ہے وہ بتانا۔ دیکھیے، مٹی کا تیل، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، انشاء یا کیا ہے؟ ہجرت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس صنف میں تھی؟ ایک ممتاز ناقد یعنی تنقید لکھنے والے کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس صنف میں تھی؟ افسانہ نگار، انشائیہ نگار، ناول نگار، سوانح نگار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انشائیہ نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت تھی؟ عین جو اوپر رکھا ہوا نا چھوٹا سا، وہ ہے عین سے مراد علیہ السلام، بھائی کا، استاد اور شاگرد کا، باپ اور بیٹے کا، چچا اور بھتیجے کا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے باپ اور بیٹے کا۔ یعقوب علیہ السلام باپ تھے اور یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ بیٹے تھے۔ جب عین کی بات آئی تو ایک بات کا خیال رکھیں، جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو اس پر کیا پڑھنا؟ نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی کسی دوسرے نبی کا تذکرہ ہو تو وہاں پر پڑھنا ہے علیہ السلام۔ کیا پڑھنا ہے؟ علیہ السلام۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، حرف ندا کی مثال کیا ہے؟ حرف ندا کی مثال کیا ہے؟ لڑکو، کیا، مگر، البتہ۔ دیکھیے، لڑکوں میں جو آدمی بولتا ہے لڑکو، یعنی اس سے مراد اے لڑکو، لڑکوں میں جو اے آ رہا نا، اے لڑکو، یہ ہے حرف ندا۔ کیا ہے؟ اے حرف ندا۔ تو اس کا رائٹ کیا آنسر ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اے، یعنی لڑکو۔ اس کے بعد دیکھیں، اسم اعلیٰ کی مثال کون ہے؟ آری، سرائے، لڑکا، نالا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آری۔ اسم اعلیٰ جس کا تعلق اوزار سے ہو، اور آری اس سے کیا کرتا ہے آدمی؟ بڑھی کیا کرتا ہے اس سے؟
لکڑی کاٹتا ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ فعل، مصدر، حاصل مصدر، کیفیت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کیفیت۔ لڑکھڑانا کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے؟ اس میں خط لکھنے والا کون ہے؟ کاشف ہے۔ تو فعل کام کو بولتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام ختم ہو۔ تو دیکھیے اس میں فعل کیا ہے؟ لکھنا ایک فعل ہے، تو لکھنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، کاشف ہو گیا فاعل، اور خط کیا ہو گیا؟ مفعول۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو احمد آیا ہوگا۔ احمد آیاد ہوگا؟ نہیں، آیا ہوگا۔ کیا ہے؟ آیا ہوگا۔ میں آیا ہوگا کون سا فعل ہے؟ دیکھیے ماضی بعید، ماضی مطلق، ماضی شکیہ، ماضی قریب۔ ماضی بعید وہ آیا تھا، ماضی مطلق وہ آیا، ماضی شکیہ وہ آیا ہوگا، ماضی قریب وہ آیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیے سب کی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی شکیہ، جس کے دوسرے نام کیا ہے؟ ماضی احتمالی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ماضی احتمالی بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تخلص کی مثال کون ہے؟ غالب، خان بہادر، شیر بہادر اور ابو الحسن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے غالب۔ کیا ہے؟ غالب۔ تعریف کی ضد کیا ہے؟ یعنی تعریف کا الٹا کیا بتانا؟ توہین، تخصیص، تنکیر، توضیح۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے توہین۔ تعریف کا الٹا کیا ہے؟ توہین ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو شرم کا مترادف کیا ہے؟ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب کیا ہو؟ ایک ہو۔ حیا، بے شرم، عزت، وفا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے حیا۔ آدمی بولتا ہے نا شرم و حیا کو دھو کر بیٹھ گیا ہے، تو شرم و حیا کے معنی کیا ہو گئے؟ وہی شرم ہو گئے، تو شرم کا مترادف کیا ہو گیا؟ حیا ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے کان میں تیل ڈال کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے، دیکھیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ بے پرواہ ہونا۔ کیا ہے؟ بے پرواہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50 کیا ہے؟ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ دیکھ لیں اس کو بھی۔ جسم، جسوم، اجسام، جسیم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اجسام۔ کیا ہے؟ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ اجسام ہوگی۔ دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے روزانہ اسی طریقے سے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ فقط والسلام۔